یاد رکھیں، دو چیزیں ایسی کہ جو اسلام میں ایسی قائم ہوئی کہ ایک یادگار ہے علی کی اور ایک یادگار ہے فاطمہ کی. علی اور فاطمہ، ذرا پیغمبر نے کہا نا کہ فضائل میں میچنگ ہے تو میچنگ کئی حوالے سے. پہلی بات یہ سن لیجیے، اللہ کے رسول شہزادی کے بابا ہیں، مگر پیغمبر علی کے بھی بابا. روایت کیا ہے؟ آٹھویں امام کی مشہور روایت. مجھے معلوم ہے کہ آج کل یہ روایتیں بہت پڑھی جا رہی ہیں، لیکن ایک ربط کلام کے لیے پیغمبر کا ایک مشہور ترین لقب نہیں، کنیت، ابو القاسم، قاسم کے بابا. امام نے سوال بھی کیا تھا راوی سے اور پھر امام نے جواب بھی دیا تھا. وقت نہیں ہے کہ میں پوری روایت پڑھوں. شیخ صدوق نے اخبار عیون الرضا میں آٹھویں امام سے ہی بات نقل کی. ابو القاسم، قاسم کے باپ. پیغمبر نے یہ سوال کیا کہ معصوم نے سوال کیا، یا چھوڑ دیجئے حدیث کے الفاظ میں بہت وقت لگے گا. قاسم کے بابا. راوی کا سوال یہ تھا کہ آخر پیغمبر کو ابو القاسم کیوں کہتے ہیں؟ پیغمبر کے سب سے بڑے بیٹے کا نام تھا قاسم. آج بھی حج پر جانے والے، عمرے پہ جانے والے جب مکے میں جناب خدیجہ کی قبر کی زیارت کرتے ہیں تو بالکل پہلو میں ایک چھوٹی سی قبر اور یہ زیارت وہاں پر پڑھائی جاتی کہ یہ جناب قاسم کی قبر، پیغمبر کے سب سے بڑے بیٹے جو باپ اور ماں کی زندگی میں انتقال کر گئے، اور اس طرح انتقال کر گئے کہ وہ سورہ جو شاید میں کسی ایک مجلس میں سرنامے پہ پڑھوں گا. میں نے عرض کیا نا کہ میں ہر مجلس میں الگ آیت تلاوت کرتا ہوں. وہ نازل ہوا، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تیرا دشمن ابتر ہے. ابتر مانے جس کی نسل کٹ جائے. تو یہ جناب قاسم کی موت پہ یہ آیت آئی جب دشمنوں نے تانا دیا کہ تمہارا بیٹا تو دنیا سے چلا گیا. راوی نے کہا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے قاسم کے بابا، اس وجہ سے پیغمبر کو ابو القاسم کہتے ہیں. ہم اور آپ دعائے توسل کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ پیغمبر کی ابو القاسم کنیت سے. امام نے کہا نہیں، وہ ہے، وہ ظاہری اعتبار سے ہے لیکن وہ حقیقت نہیں. پتہ ہے کہ قاسم کسے کہتے ہیں؟ قاسم ہے ہمارے دادا علی ابن ابی طالب کا لقب. ابو القاسم کا مطلب ہے کہ پیغمبر ابو القاسم قاسم کے بابا ہیں، یعنی علی کے بابا. اچھا ایک بات اور سن لیجئے، قاسم دو طریقے سے پڑھا جاتا ہے اردو میں، سین سے بھی سواد سے بھی. عربی میں تو سین کا اور سواد کا پروناؤنسیشن الگ ہے، اردو میں ایک ہے. علی دونوں طریقے سے قاسم، سین سے پڑھے تب بھی پیغمبر کی کنیت تو سین سے ہی، اور سواد سے پڑھے تب بھی. علی کے دونوں لقب سن لیجئے، قاسم سین علی کا ایک لقب، قاسم سواد علی کا دوسرا لقب. سواد والا قاسم کیا ہے؟ جو ہم دعائے ابتدا میں پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، قاسم الجباری. قاسم کہتے ہیں کمر توڑنے والا. قاسم الجبارین، اللہ ظالموں کی کمر توڑنے والا. اصل نام تو یہ اللہ کا ہے لیکن اس میں شریک کیا ہے مولا کو بھی. مولا کا لقب ہے سواد والا قاسم. یہ لقب کس دن پڑا؟ یہ لقب بدر کی لڑائی میں ہوا تھا. جب بدر مسلمان اپنے 3 سپاہی بھیجے، مکے والوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں وہ سپاہی چاہیے جو مکے کے لوگ، یہ تو مدینے والے. تو مولا جب گئے نا، جب مولا کو آتا دیکھا تو اس وقت پورے لشکر کفار نے ابو جہل کی قیادت میں جملہ کہا، جاء قاسمنا، ہمارا قاسم آ گیا. علی کو دیکھ کر کہا ہمارا قاسم آ گیا. کیا مطلب؟ جب مکے کی گلیوں میں یہی بچے جو آج بدر میں جوان ہو کر لڑنے آئے، جب یہ بچے تھے اور پیغمبر پر پتھر مار رہے تھے اور میرا مولا پیغمبر کے تحفظ و دفاع کے لیے ساتھ چلا، ادھر سے پتھر آیا، علی نے جیب سے کھجور کی گٹھلیاں نکال کے ان کی کمر پہ ماری.
ہر بچہ کمر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا قسمنا علی، قسمنا علی، علی نے ہماری کمر توڑ دی۔ اس دن سے علی کا لقب بنا قاسم، سعاد سے قاسم یعنی کافروں کی کمر توڑنے والا، اور سین سے قاسم، سین سے قاسم، سین کے قاسم کا مطلب ہے تقسیم کرنے والا۔ امام فرماتے ہیں کہ میرے دادا کا لقب ہے کیونکہ میرا دادا وہ ہے جو جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والا ہوگا۔ کسی کو دیکھ کر کہے گا یہ میرا والا ہے، اے جنت اسے لے لے، کسی کو دیکھ کر کہے گا اے جہنم یہ میرا دشمن ہے تو اسے لے لے۔ علی قاسم ہے، تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی جنت و جہنم میں تمام انسانوں کو تقسیم کریں گے۔ یہ پیغمبر علی کے بھی بابا ہیں، فاطمہ کے بھی بابا ہیں۔ علی اور فاطمہ کفو ساتھ چل رہے ہیں، مگر ایک جگہ جا کر سیرت میں دو چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک یادگار، یادگار کا لفظ تو اچھا نہیں ہوتا، یادگار کہتے ہیں جو چیز ختم ہو جائے۔ ایک سنت، ایک طریقہ اسلام میں ایسا ہے جو علی کی وجہ سے قائم ہے، حکم خدا ہے مگر ذریعہ علی کو بنایا۔ اور ایک سنت و طریقہ اسلام میں وہ جو فاطمہ کے ذریعے سے قائم ہے، حکم خدا ہے ذریعہ فاطمہ بنی۔ اور وہ کیا؟ مسجدیں دنیا میں جتنی بھی آپ کو نظر آئیں گی یہ علی کی برکت ہے۔ دو جملے سے عمر ابن عبدالعزیز کا واقعہ نہیں پڑھا، صرف دو جملے۔ خانہ کعبہ ہمیشہ سے کعبہ تھا لیکن قبلہ نہیں بنا۔ قبلہ کب بنا؟ جب علی کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلی مسجد جو دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد بنی اس کا نام ہے مسجد قباء۔ دیکھیں چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں، حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا ہے، ایک نہیں کئی بار مسجد قباء کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ دنیا کی سب سے پہلی مسجد ہے پیغمبر کے اعلان رسالت کے بعد۔ لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ۔ قرآن تعریف کر رہا ہے مسجد قباء بنی کیسے، یہ مسجد بنی کیسے، پہلی دنیا کی پہلی مسجد کیسے بنی ہے؟ پیغمبر قباء بستی سے مدینے جا رہے ہیں، قباء والوں نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے جا رہے ہیں، ہمیں کوئی یادگار دے کے جائیے تاکہ ہماری نسلیں فخر کرے کہ اللہ کا رسول مدینے میں بعد میں گیا، پہلے یہاں روکا۔ شب ہجرت مکے سے پیغمبر چلے، قباء میں رکے، اس وقت کا واقعہ، بعد میں مدینے میں داخل ہوئے۔ پیغمبر نے ایک بار کسی صحابی سے کہا کہ یہ میری اونٹنی بہت مشہور ہے نا اونٹنی کا واقعہ، اسے چلاؤ، وہ نہیں چلی۔ اور اس کے بعد ایک اور سے کہا تم چلاؤ، نہیں چلی۔ مولا سے کہا اے علی اس اونٹنی پر تم بیٹھو، جیسے ہی مولا بیٹھے جوش کے عالم میں اونٹنی کھڑی ہو۔ مشہور واقعہ، آپ نے عمرے میں بھی علماء سے سنا، آپ نے حج میں بھی سنا، آپ نے مجلسوں میں بھی سنا، اور اب میں بات ختم کرتا ہوں۔ جیسے ہی علی اونٹنی پہ بیٹھے ایک مرتبہ جوش کے عالم میں اونٹنی اچھل کے کھڑی ہوئی، علی کو ضرورت نہ پڑی چلانے کی، اونٹنی خود ہی چلتی ہے، ایک راؤنڈ لگا کے وہیں پہ آتی ہے جہاں سے چلی، اور مولا اتری۔ پیغمبر نے کہا قبیلے والوں سے یہ پتھر لگا دو، یہ میں مسجد بنا کے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ مسجد کسے کہتے ہیں۔ کہا آج سے یہ مسجد ہے، دنیا کی پہلی مسجد، مدینے کی مسجد بعد میں بنی، مسجد قبلتین اس کے بھی بعد بنی، سب سے پہلی مسجد تو دنیا کی سب سے پہلی مسجد وہ ہے جس کو علی کے قدم لگے۔ جتنا جگہ میں علی سواری کو لے کے گھومے وہ مسجد بنی۔ قیامت تک کی جو مسجدیں ہیں وہ سب علی کے قدموں کی برکت ہے۔ مسجدیں آپ کو نظر آئیں گی علی کی وجہ سے۔ اب سنیے دوسری بات، دونوں میں نے کہا دو چیزیں، یہ دو معصوم ہم کو ایسا دے کے گئے ہیں، وہ دو معصوم جو کفر، ساری مسجدیں علی کی وجہ سے۔ میں زیادہ اس تفصیل میں نہیں گیا کہ کعبہ قبلہ کیسے بنا، میں نے کہا چلیں خالی بات مسجد تک رکھیں، کیونکہ آپ کے شہر میں کعبہ نہیں ہے، مسجدیں ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ علی کے قدموں کی وجہ سے۔ جتنی جگہ علی اونٹنی کو لے کے چلے، جہاں سے بیٹھے تھے علی کے پیر لگے، آخر میں جہاں اترے تھے علی کے پیر لگے۔ یہ ہے دنیا کی پہلی مسجد۔ اور دنیا میں جتنے امام باڑے، آپ امام باڑہ کہیں، آپ عزا خانہ کہیں، آپ امام بارگاہ کہیں، آپ عاشور خانہ کہیں، آپ حسینیہ کہیں، جو نام بھی دیں، یہ ساری کی ساری بنائی ہیں فاطمہ نے۔ مشہور روایت نا، مولا نے دیکھا، یہ میں مصائب میں کل یا پرسوں پڑھوں گا،
آج مصائب میں نہیں پڑھ رہا ہوں. مولا نے دیکھا کہ شہزادی واپس آئی ہیں بابا کے ماتم سے, چہرے کی ساری کھال جھلس گئی. ایک مرتبہ گھبرا کے پوچھا, بنت رسول یہ کیا حالت ہے؟ کہا جس درخت کے نیچے بیٹھ کے میں بابا کا ماتم کرتی تھی وہ درخت کاٹ کے پھینک دیا گیا. فاطمہ نے ماتم نہیں روکا, درخت کٹ گیا کٹ جائے. وہی تپتی ہوئی زمین پر جلتے ہوئے سورج کے نیچے سارا دن فاطمہ نے ماتم کیا. اور پھر فاطمہ نے ایک جملہ کہا, یہ جملہ جو معراج کا پیغام ہے اس سے بھی ریلیٹڈ ہے, اس کے اندر آنے والی ایک مجلس کا ایک اور موضوع ہے وہ بھی اس کے اندر ہے, لیکن اس کی طرف اشارہ بھی نہیں کر رہا ہوں. ایک جملہ کا مولا, اے ابوالحسن میں نے آج تک آپ سے کسی چیز کی فرمائش و خواہش نہیں کی, صرف ایک خواہش ہے میری, اب آپ میرے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیجئے جہاں بیٹھ کر میں اپنے بابا کا ماتم کروں. ابھی میں منزل مصائب پہ نہیں آ رہا ہوں, چند لمحے, زیادہ دیر بھی نہیں باقی. مولا نے سلمان فارسی کو ملایا, اپنے ساتھ ملایا اور ایک کمرہ بنایا جسے بیت الاحزان کہتے ہیں, بیت الحزن بھی کہتے ہیں. یہ کس کام کے لیے بنایا گیا؟ یہ نماز کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ دعاؤں کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ تسبیح پڑھنے کے لیے نہیں بنایا گیا, یہ ذکر خدا کے لیے نہیں بنایا گیا جو مشہور ذکر خدا کے معنی, ورنہ تو ذکر حسین بھی ذکر خدا ہے, ذکر علی بھی ذکر خدا. یہ بنایا گیا صرف ماتم کے لیے, یہ بنایا گیا صرف رونے کے لیے. تو دنیا میں جہاں کوئی مسجد نظر آئے احترام سے سر جھکا لے, یہ میرے مولا کی یادگار ہے. اور کوئی امام باڑہ نظر آئے تو احترام سے سر جھکا لے, یہ کائنات کی شہزادی کی یادگار ہے. جب تک مسجدیں ہیں علی کا وہ پیغام چل رہا, اور جب تک امام باڑے ہیں قیامت تک رہیں گے. جب تک تو میں نے خالی محاورتاً کہا فاطمہ, تو ایک یادگار علی, ایک یادگار فاطمہ. اور اسی وجہ سے جو دو عبادتیں بن رہی ہیں ہمارے یہاں بلا وجہ اس کو ٹکرا دیتے ہیں. دیکھیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی پتہ نہیں علی افضل ہیں کہ فاطمہ افضل ہیں, اس سے زیادہ بے وقوفانہ اور احمقانہ کوئی بحث نہیں ہوگی. ہر مومن کہے گا. لیکن کبھی ہمارے یہاں ایک سوال ہو جاتا ہے, نماز افضل ہے کہ ماتم افضل؟ بھائی نماز مسجد میں ہے, مسجد علی, ماتم امام باڑے میں ہے, ماتم فاطمہ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علی نماز پڑھتے تھے ماتم نہیں کرتے تھے, علی کا ماتم بھی تاریخ میں یادگار ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فاطمہ ماتم کرتی تھی اور نماز نہیں پڑھتی تھی. ارے فاطمہ اور نماز کا تو رشتہ ایسا ہے. ایک جملہ سن لیجئے جو علامہ طالب جوہری کا ہے, ان کا جملہ نہیں بتا رہا ہوں, اس کے آگے اس طالب علم کا ایک اضافہ ہے. میری کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارے ممبر کے خدمت گزار بڑے بڑے علماء دنیا سے چلے گئے لوگ ان کو یاد رکھیں. ان کا جملہ نہیں, ان کے جملے میں میرا اضافہ سن لیجیے. وہ حدیث غدیر کو سمجھا رہے ہیں, جہاں سے بات شروع ہوئی تھی الیوم اکملت, تو وہی پہ اختتام ہو رہا ہے آج کی مجلس کا. وہ حدیث غدیر کو سمجھا رہے ہیں, اور اسی نشتر پارک میں جس کے سامنے آپ بیٹھے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ حدیث غدیر میں ایک لفظ آیا, لفظ بھی نہیں ایک حرف آیا, حرف یعنی ورڈ, انگریزی میں ورڈ نہیں لیٹر, ایک لیٹر آیا فا. من کنتو مولا فا 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 ھذا علی فلا, فا, فا کو سمجھا رہے ہیں. سورہ یاسین کی آیت آخری آیت, انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. کہ اللہ وہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا وہ کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اب اللہ جب کہتا ہے ہو جا, تو وہ جو چیز ہو جاتی ہے اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 سال, 6 مہینے, 1 مہینہ, 1 دن, 1 گھنٹہ. بھائی کن فیکون کے کیا معنی؟ کن ہو جا, یکون معنی ہو جاتی ہے, وہاں پہ لفظ آیا فیکون, بس وہ ہو جاتی ہے, فوراً وہ ہو جاتی ہے. تو اللہ کے کہنے اور چیز کے بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 منٹ نہیں, 1 سیکنڈ نہیں, اس سے بھی کم. اب آج کل تو مائکرو سیکنڈ ویکنڈ سے لوگ سمجھ لیتے ہیں. ادھر اللہ نے کہا کن, وہ چیز فوراً ہو گئی. تو یہ فے کی طاقت ہے
کہ ادھر کا ہو جاتی ہے. اب فے کی طاقت کو غدیر میں سمجھیے. کہا من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں. فے سے کہا بس علی اس کا مولا ہے. یعنی جتنا ٹائم کن و یکون میں لگے گا اتنا ہی ٹائم رسول کی ولایت اور علی کی ولایت کے بیچ میں لگے گا. وہ کوئی ٹائم ہی نہیں ہے. ادھر کہا ادھر ولایت ہو گئی. یہ تو علامہ کا جملہ تھا, مرحوم علامہ کا. اب اس طالب علم کا جملہ سنیے. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ مجمع کے پورے جوش کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں, یہ جملہ کہے گا. یہ حق ہے زہرا کا. وہ کیا ہے؟ اب دیکھیے فے کی طاقت. فے کیا ہے؟ اللہ کے لیے آیا کن فیکون, علی کے لیے آیا من کن تو مولا فعلی مولا. فے کی طاقت. اب ذرا فاطمہ کے لیے سنیے. اے رسول ہم نے تمہیں فاطمہ عطا کی, انا اعطیناک کل کوثر ہم نے فاطمہ دی. فاطمہ دی ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک, بس تمہیں نماز پڑھنا ہے. اسی فے کے ذریعے سمجھایا جس طرح کن اور یکون کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہے, رسول اور علی کی ولایت میں فاصلہ نہیں ہے, اسی طرح وجود فاطمہ اور نماز کے بیچ میں فاصلہ نہیں ہو سکتا. ادھر کوثر ملے فصلی لربک, ادھر نماز کے لیے جھک جانا ہے, سجدہ کرنا ہے. تو فاطمہ اور نماز تو اتنا قریبی رشتہ. فا کی طاقت جو آپ فضائل کی حد تک تو سنتے ہیں لیکن کبھی پیغام کی حد تک بھی سنیے. فاطمہ والا کبھی نہ نماز میں کمی کرے گا, نہ تاخیر کرے گا, نہ غلطی کرے گا. یہ لفظ یاد رکھیے, غلطی بھی نہیں کرے گا. کوشش ہے کہ ایک تقریر اس موضوع پر ہو, لیکن اب میں نہیں کہہ سکتا کہ آگے 3 تقاریر میں کیا کہہ